الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورت کا نام ہے سورت یوسف۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 53۔ سورت ہود کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 12، اور ترتیب مصحفی میں بھی سورت ہود کے بعد ہے۔ ایک 111 آیات 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلی سورت کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ سورت ہود میں مسئلہ توحید کو ثابت کیا انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کے ساتھ، اور اس صورت میں مسئلہ توحید ثابت کیا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ۔ اس سے پہلی صورت میں علم غیب کی نفی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام کے واقعہ کے ساتھ۔ اور اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ علم غیب کی نفی کی جائے گی۔ کہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہیں اپنے بیٹوں کی تدبیر اور چال کا پتہ نہ چل سکا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی یا ملک بدر کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ پھر 3 دن 3 راتیں ان کے قریب ہی کنویں میں گزاری، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم اور اس کی خبر نہیں ہوئی۔ اس سے پہلی صورت میں آخر میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ پہ کیا کر؟ بھروسہ کر۔ تو اس صورت کے اندر اس توکل کا نمونہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کیا تھا، ایسے توکل اور بھروسہ کیجیے۔ اس سے پہلی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو فرشتوں نے خوشخبری دی، اور خوشخبری میں کیا کہا؟ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری دی بیٹے اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی۔ تو جس یعقوب کی وہاں خوشخبری دی، اس یعقوب علیہ السلام کی سیرت اور واقعہ اس صورت میں بیان کیا ہے، سورت یوسف میں۔ پہلی صورت بھی پیغمبر کے نام سے موسوم تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام، اور یہ صورت بھی پیغمبر کے نام پر موسوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے۔ یہ صورت ممتاز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ، اور یہ امتیاز ایسا ہے
کہ پوری صورت ہی یوسف علیہ السلام کے واقعہ پر مشتمل ہے، اور اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالترتیب ابتدا سے لے کر توڑ تک لے جایا گیا۔ اور یہ صورت ممتاز ہے خوابوں کے ساتھ، اور 3 قسم کے خوابوں کے ساتھ۔ کتنے قسم کے خوابوں کے ساتھ؟ نبی کا خواب، عام لوگوں کا خواب، بادشاہوں کا خواب۔ یہ صورت ممتاز ہے محبت کی 2 قسموں کے ذکر کے ساتھ۔ کہ محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جائز محبت جو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور ناجائز محبت جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہ صورت ممتاز ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ساتھ، کہ یہی قمیص پہلے غم کا سبب بنا، پھر یہی قمیص خوشخبری کا سبب بنا۔ اور یہی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا بھی سبب بنا۔ یہ صورت ممتاز ہے کئی اور وجوہ کے ساتھ، جیسے سواء الملک، بادشاہ کا پیمانہ، یہ اسی میں ذکر ہوگا۔ صورت کا دعویٰ اور خلاصہ، اس پوری صورت کا خلاصہ دعویٰ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ دیکھو، یہ تسلی انسان کے لیے بہت بڑی تقویت کا سبب بنتی ہے۔ اگر تسلی سے کچھ نہ ہوتا تو آدھا قرآن تسلیوں پر مشتمل ہے۔ تو تسلی دینا، تسلی کو لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی آپ کی تسلی کرے، آپ کام نہیں بھی کر سکتے ہوں گے، آپ کرنے لگ جائیں گے، لیکن حوصلہ شکنی اور تسلی کے خلاف بات کرنا، کبھی کبھی انسان ہوتا ہے ایسے، جب وہ کام کرتا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی ہو تو وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ تو حوصلہ افزائی اور تسلی انسان کو آگے جانے کا راستہ ملتا ہے، اس سے ایک طاقت ملتی ہے۔ تو پورا واقعہ تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور تسلی خلاصہ سن لو، تسلی کیسے ہے، یہ خلاصہ بھی اسی میں آ گیا۔ بس تسلی یوں ہے کہ میرا پیغمبر حالوں کا حال یوسف، تیرا حال بھی یوسف علیہ السلام کے حال کی طرح ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ملک سے نکالا تھا، اسی طرح تیری قوم بھی تجھے مکے سے نکالے گی۔
جس طرح یوسف علیہ السلام نے 3 دن گزارے کنویں میں، آپ کو بھی اہل مکہ نکالیں گے تو آپ بھی 3 دن راتیں غار میں گزارو گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام جا کے دوسرے ملک میں آباد ہوئے، کنعان سے مصر، اسی طرح آپ بھی مکہ سے جا کے مدینہ میں آباد ہو جائیں گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی اور اللہ نے ان کو اس تہمت میں پاک، صاف اور بری کر دیا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آپ کی اہلیہ اور زوجہ پر تہمت لگے گی، اللہ آپ کو بھی اس میں سرخروئی عطا فرمائے گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام جنہوں نے ان کے ساتھ حسد کیا تو اللہ نے انہی حاسدین کو ان کے پاؤں میں پھینک دیا، اس طرح آپ کے حاسدین کو اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کو بھی آپ کے پاؤں میں پھینک دیا جائے گا۔ سن 8 ہجری یاد ہو تو مکہ فتح ہوا، تو یہ کس نے سوچا تھا کہ جس مکہ سے رات میں نکل کے جانا، وہاں دن کے اجالے میں آنا اور ہزاروں کے لشکر کے ساتھ، اور لوگوں کی جو حالت تھی کہ سارے لرزہ بر اندام تھے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے، جب بھائی گرے قدموں میں، تو بھائی نے کہا تھا یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم الیوم، تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ میں بھی اہل مکہ کو آپ کے پاؤں میں پھینکوں گا، آپ بھی کہیں گے لا تثریب علیکم الیوم۔ سورت ذوات الراء میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ الف لام را سے شروع ہوتی ہے، اور الف لام را سے شروع ہونے والی یہ صورتیں ذوات الراء یا قرآن کی عظمت سے شروع ہوتی ہیں، اور اس میں کتاب کی صفت مبین آئی ہے۔ تو میں نے کہا جہاں صفت مبین آئے وہاں دلائل نقلیہ بیان ہوتے ہیں، تو اس میں واقعی یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا واقعات نقل ہیں۔ سنیے ذرا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی۔ مبین کا معنی کیا ہے؟ واضح، کتاب مبین کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو قرآن عربیا فصیح، ہم نے اس کو قرآن اتارا ہے عربیا فصیح۔ عربیا 2 معنی ہیں اس کی، ایک معنی ہے عربی زبان، بولی، اور ایک معنی ہے واضح فصیح کلام۔ اگر اس کو صرف یہ کہو کہ عربی زبان میں اتارا ہے تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ یہ عرب ہی کے لیے ہے،
یعنی محدود ہوگا، لیکن اس کے اندر جامعیت، عالمگیر ہونا بیان کیا کہ قرآن عربیہ یہ ایک فصیح قرآن ہے، اور عربی کا لغوی معنی ہوتا ہے وضاحت۔ کیا چیز؟ قرآن واضح زبان میں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن واضح زبان میں، عربی زبان میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے معنی لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل رکھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، بہترین بیان۔ کیا چیز؟ عام اردو کے تراجم میں معنی کیا جاتا ہے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصہ۔ کیا؟ ہاں، احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ۔ لیکن یہاں قصص نہیں کہا، قصص کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہاں، قصص جمع ہے قصتن کی، ٹھیک ہے؟ اور قصص یہ نقص سے ہے، بیان کرنے سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب معنی ہوگا نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، بہترین بیان۔ اور وہ بہترین بیان یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ ایک بہترین بیان ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بسبب اس کے کہ وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف ھذا القرآن، یہ قرآن۔ یعنی یہ آپ جو احسن القصص سناتے ہیں لوگوں کو، یہ کس سے آپ کو پہنچتا ہے؟ بسبب اس کے کہ وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ تھا تو اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبروں میں سے، یعنی آپ کو اس واقعہ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب کہا، اِذ یعنی یاد کرنے کا ہے وہ وقت۔ کیا؟ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہا یوسف علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا ہے احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو۔ کتنے ستاروں کو؟ 11 ستاروں کو۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے ان کو لی ساجدین، میری طرف یا مجھے سجدہ کرنے والے۔ عام مفسرین کرام بھی یہی ذکر کرتے ہیں، اور خصوصاً اس پہ بہترین کلام کیا ہے علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے، کہ یہاں سجدے سے مراد جو ہے، اور آگے بھی آئے گا، تعبیر ظاہر ہونے کے وقت برادران یوسف اور والدین یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ تو اس سجدے سے مراد وہ فرماتے ہیں صرف تواضع، عاجزی ہے۔ یہ مخصوص ہیئت والا سجدہ نہیں ہے جو تابعداری کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ زمین پہ ماتھا رکھ کے، ہاتھ رکھ کے، گھٹنے، یہ والا سجدہ نہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں اس کی ایک تائید اس لفظ سے بھی ہوتی ہے کہ میں نے تعبیر خواب کے مطابق ہی تو ظاہر ہوگی، تو خواب میں نے دیکھا احد عشر کوکبن، تو سورج اور چاند اس کیفیت پہ سجدہ کر سکتے ہیں جس پہ بندہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی جس طرح سورج اور چاند کو میں نے دیکھا کہ میرے تابعدار ہو گئے ہیں، اس طرح یہ آپ بھائی، آپ کے والدین آپ کا مرتبہ اور مقام تسلیم کر کے آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ تابعدار ہو جائیں گے۔ اور باقی تفصیل کے سجدے کی کیا کیفیت تھی وہ مکمل میں نے وضاحت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لآدم وہاں کر دیے۔ آگے جی فرمایا قال یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کر تو اپنا خواب علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے۔ خواب تو نے دیکھا ہے، لیکن باپ پیغمبر تھے، خواب سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ خواب معمولی، تعبیر تک وہ پہنچ گئے، لیکن تعبیر تک پہنچ تو گئے، فوراً تدبیر بتلا دی۔ تعبیر نہیں بتلائی، کیا بتلائی؟ تدبیر بتلائی کہ تعبیر تو جو ہونی ہے ہوگی، میں کیا بتا دوں بیٹے کو؟ تدبیر بتلا دوں۔ فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرنا اپنا خواب علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے، تدبیر کرنا، چال چلیں گے، سازش کریں گے تیرے خلاف۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے کھلا۔ یعقوب علیہ السلام کے یہ 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین، یہ دوسری ماں سے تھے، اور وہ چونکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کی والدہ بھی وفات پا چکی تھی بنیامین کی ولادت کے دوران، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، پس وہ تدبیر کریں گے تیرے خلاف، تدبیر کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بندہ دیکھے کہ کوئی بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے تو اپنی نعمتیں اس سے چھپانا جائز ہے۔ جب دیکھو کہ حاسد ہے میرا تو پھر اس کے سامنے جا کے، ہمارے ہاں تو معاملہ الٹ ہے، کہتے ہیں کوئی جلتا ہے اور جلاؤ، نہیں، اس کے سامنے نعمتوں کا ذکر نہ کرو، اس لیے کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ حسد کا تقاضا کرنے پہ اتر آئے گا۔ تو فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اور دوسری بات یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ خواب ہر کسی کو سنانی بھی، مجھے تو سنا دی ہے، ادھر جا کے تو بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کئی لوگوں نے خواب کیا دیکھتے ہیں تو وہ پورے محلے کو صبح سنانے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے خواب دیکھی، ادھر دیکھی، ادھر دیکھی ہے۔ تو یہ تو اس دن کے درس میں نے آپ کو کہا کہ کئی بندوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ قابل تعبیر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے معدے کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ وہ معدے کا مریض ہوتا ہے، ہر دن خواب دیکھتا ہے اور صبح جو ہے فیس بک پہ ویڈیو چڑھا دیتا ہے، میں نے خواب دیکھی ہے۔ وہ بھائی کوئی گزارا کیا کرو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چنے گا تجھے تیرا رب۔ یجتبیک، اجتباء کا معنی ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا۔ اسی طرح یعنی جس طرح تیرے سامنے ستاروں کو جھکایا خواب میں، اسی طرح اللہ تجھے مزید بھی شرف بخشے گا۔ یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور آپ کو سکھلائے گا من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، خوابوں کی تعبیر۔ اس آیت کی کتنی تفسیریں؟ 2۔ ایک لغوی معنی کے اعتبار سے تفسیر یوں کی گئی ہے کہ یعلمک من تأویل الاحادیث، اللہ بتلائے گا آپ کو احادیث، باتوں کی حقیقت۔ تعویل انجام حقیقت کو کہتے ہیں، تو اللہ آپ کو باتوں کی حقیقت کا علم دے گا۔ کون سی باتوں کی حقیقت کا علم؟
چونکہ آپ کے باپ بھی نبی ہیں، آپ کے دادا بھی نبی تھے اور آپ کے پردادا بھی نبی تھے، تو ان کے جو علوم ہیں اللہ وہ آپ کو بتائے گا، وارث ہوں گے آپ ان کے علوم کے۔ اور تعویل کا ایک معنی آپ نے پیچھے پڑھا، میں نے اصول میں پڑھایا کہ تعویل اور تفسیر، ٹھیک ہے نا، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، کہ اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو تعویل الاحادیث، اللہ آپ کو باتوں کے معنی کی تعلیم دے گا، آپ باتوں کا مقصد سمجھ جائیں گے۔ تو خواب بھی اس میں آ گئے، خواب بھی اس میں، یہ زیادہ جامع ہے، خواب بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پہ تام کرے گا، پوری کرے گا اپنی نعمت، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جس طرح کہ آپ پورا کیا اللہ نے اپنی نعمت کو، عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، آپ کے والدین پر، آپ کے بڑوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، جو ابراہیم اور اسحاق تھے، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ کتنے پیارے انداز سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی باپ نے۔ وَلَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ عام مفسرین کرام ہمارے شیوخ میں سے اس صورت کو اس طریقے سے بھی سمجھاتے ہیں کہ کہتے ہیں اس صورت کو سمجھنے کے لیے سمجھو 12 مقامات ہیں۔ اس کو کتنے مقامات پہ تقسیم کرتے ہیں؟ 12 مقامات پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان 12 مقامات کے ساتھ تقسیم کرو تو بات اور بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تو ان میں سے ایک مقام یہ تھا، دوسرا مقام اب شروع ہو گیا۔ اوپر کی ابتدائی آیتیں جو تھیں وہ ایک بطور تمہید کے تھیں۔ بہرحال یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال آپ آئیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، تحقیق ہے یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں، آیات للسائلین، نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، دلائل ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یہ کیا مراد ہے؟ اس کی بھی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ نے یہود کے واسطے سے سوال بھیجا تھا، بلکہ انہوں نے یہودیوں سے پوچھا اور یہودیوں نے ان کو بتایا کہ سوال کرو نبی علیہ السلام پہ، اگر یہ نبی ہوں گے تو جواب دے سکیں گے، نبی نہیں ہوں گے تو اس کا جواب اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اچھا کیا سوال کیا؟ یہ بتاؤ کہ یعقوب علیہ السلام اور برادران یوسف بنی اسرائیل یہ تو کنعان میں رہتے تھے، یہ مصر کیسے منتقل ہوئے؟ یہ کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے، کیسے آباد ہوئے؟ تو ان کے اس سوال کا قرآن کہتا ہے اس صورت میں، اس واقعے میں کیا ہے؟ جواب ہے۔ کیسے منتقل ہوئے؟ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، منڈی میں بکتے، عزیز مصر تک پہنچے، جیل گئے، پھر بادشاہ بنے، پھر یہاں سے سب کو کیا کر لیا؟ بلا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ مختصر ہو گیا۔ ہاں آگے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں سائلین، واقعات کی تفسیری اور تشریحات طلب کرنے والوں کے لیے، جو اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو اگر اس واقعے کی بھی کوئی تحقیق کرے گا تو اس میں بہت ساری عبرتیں پائے گا، اور آپ کو آگے عبرتیں معلوم ہوتی بھی جائیں گی۔ فرمایا اذ قالوا، جب کہا برادران یوسف نے، لیوسف واخوہ، کہ یوسف علیہ السلام واخوہ، اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا،
زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے، الا ابینا ہمارے باپ کی طرف، ہمارے باپ کو، منا ہم سے، ونحن عصبۃ اور ہم ہیں مضبوط جماعت، ہم 10 بھائی ہیں تکڑے پلے ہوئے، کام کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، سب کچھ، اور باپ کی محبت زیادہ کس کی طرف ہے؟ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کی طرف ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ کھلی سادگی میں ہے۔ کس میں ہے؟ ہاں، ضلال سے مراد دین کی گمراہی نہیں کہ برادران یوسف بے ایمان نہیں تھے، گناہ ان سے ہوئے، حسد ہوا، کبائر ہیں یہ، لیکن کافر نہیں تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی کے بیٹے ہیں تو نبی کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے والا مومن رہتا ہے پھر؟ تو یہاں گمراہی نہیں، یہاں کیا ہے؟ یعنی باپ اپنے اس امور تدبیر کے اندر خطا پر ہے، باپ اس گھر کی تدبیر میں کیا ہے؟ نظام چلانے میں خطا پر ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور محبت ان سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ، یوں کہو کس میں ہے؟ کھلی سادگی میں ہے یا خطا میں ہے اس معاملے پر۔ آگے اقتلوا یوسف، یا ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ضلال مبین، پرانی محبت میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اقتلوا یوسف، میٹنگ جاری ہے، قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، او اطرحوہ، یا پھینک دو اس کو، ارضاً ایسی زمین میں، یخل لکم وجہ ابیکم، کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی باپ کا چہرہ خالی تمہارے لیے ہو جائے، ساری توجہ تمہاری طرف ہوگی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ گے اس کے بعد تم قوم نیک۔ آؤ، کتنا پیارا مشورہ ہو رہا ہے، بھائی کو قتل کرو یا اس کو ملک بدر کرو، باپ کی محبت بھی مل جائے گی، اور بعد میں کیا کر لیں گے؟ توبہ طائب بھی ہو جائیں گے، بالکل پرہیزگار نیک صالح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کی آس پہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ توبہ کی آس پر، انہوں نے کس کی آس پہ گناہ کیا؟ بھئی کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے۔ تو فرمایا قال قائل منہم، مشورہ جاری ہے کیا کریں؟ تو کہا کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو، پھینک دو، فی غیابت الجب، کھوکھلے کنویں کے اندر۔ کس کے اندر؟ کھوکھلے کنویں کے اندر۔ جب کنویں کو کہتے ہیں، اور غیابہ کہتے ہیں وہ کنواں جو کچا ہو، مڈیر نہ باندھی گئی ہو، اور پانی نے اندر سے کھا لیا ہو، تو بیچ میں کھوکھلا ہو گیا ہو، خالی جگہ بچ گئی ہو، پانی اس سے نیچے چلا جائے، تو اس کھوکھلی جگہ میں بندہ بیٹھے، اوپر والوں کو بھی نظر نہ آئے اور نیچے پانی میں بھی جائے نہیں۔ یہ جو آپ کس سے کہانیاں سنتے ہیں کہ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور گڑم کی آواز آئی، یہ سب خرافات ہیں۔ بھائی پانی میں کہاں پھینکا؟ غیابت الجب، فیصلہ یہ طے کیا کہ قتل اس کو نہیں کرنا ہے، ایسے کنویں میں ڈالنا ہے کہ یہ باہر نہ نکل سکے اور پانی میں بھی نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لفظ، اتنے الفاظ قرآنی پہ غور کرو، تاکہ ادھر یہ باہر نہ آئے، چل کے گھر نہ آئے، اور کوئی قافلہ آئے گا وہ ڈول پھینکے گا، یہ چمٹ جائے گا، اور وہ اس کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ فرمایا وَأَلْقُوهُ، اور ڈال دو یوسف کو، فی غیابت الجب، کھوکھلے کنویں کے اندر، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لیں گے اس کو، بعض السیارہ، بعض قافلے والے، آگے مسافر، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے،
قالو یا ابانا، کری آگے مشورہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے لے کے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس، ابو جی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں نا، چلتے ہیں کل سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، ٹور ہے تو سارے جا رہے ہیں، چھوٹا بھائی ہے ساتھ، اس کو بھی لے کے چلے جائیں گے۔ کہا نہیں بھائی تم جاتے ہو جاؤ، یہ نہیں جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے بابا جان، مالکا کیا ہو گیا آپ کو، لا تأمنا علی یوسف، آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، لا تأمنا، ہاں آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کیا ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ، غدن صبح، یرتع کھائے گا چرے گا، ویلعب اور کھیلے گا۔ یرتع کا معنی ہوتا ہے چل پھر کیسے فروٹ وغیرہ کھانا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا یرتع کھائے گا، ویلعب اور پیے گا، نہیں کھیلے گا، کھائے گا، ویلعب اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انی، بے شک میں، لَيَحْزُنُنِي، مجھے غمگین کرتی ہے، أَن تَذْهَبُوا بِهِ، کہ تم لے جاؤ گے اس کو، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے خطرہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ کھا لے گا اس کو بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہوگے۔ جس بات کا اندیشہ ظاہر کیا انہوں نے اسی کام کو دلیل بنا دیا، ٹھیک ہے نا، ہاں مجھے خطرہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تم اس سے بے خبر ہوگے۔ قالو، تو برادران کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، اگر کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، ونحن عصبۃ، اور ہم ہیں مضبوط جماعت، تو انا اذا لخاسرون، بے شک اس وقت ہم البتہ لخاسرون، نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے، پھر تو ہم بڑے ہی خسارے والے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت 10 بھائی ہیں اور ہم سے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے، پھر ہمارا کیا فائدہ۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پس جب لے گئے وہ یوسف علیہ السلام کو، وَأَجْمَعُوا، أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا، یہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، قوم نے اس بات پر اتفاقی فیصلہ کر دیا، اتفاق کر لیا۔ اجمع العلماء علی اللہ یتفقوا، اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم نے کبھی اتفاق نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اجمعو کا ایک معنی کیا ہے، اکٹھا اتفاق کرنا، تو معنی اجمعو، انہوں نے اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ فی غیابت الجب، یہ کہ ڈال دیں اس کو فی غیابت الجب، کس میں، کھوکھلے کنویں میں۔ دیکھیے چونکہ ہمارا وقت انتہائی مختصر ہے، آپ تفسیر روح المعانی دیکھیں، بہت بڑی عجیب عجیب عجائبات آپ کو ملیں گے۔ کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کو باپ کے سامنے اٹھانے لگے، کندھے پہ اٹھایا، بوسے بھی دینے لگے، اور جب باپ سے پردے میں ہوئے تو پھر نظریں بدل گئیں۔ فرمایا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ أَجْمَعُوا، اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ فی غیابت الجب، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی، یہاں وحی سے مراد دل میں ڈالنا، الہام کیا یوسف علیہ السلام کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ تو ضرور بس ضرور ان کو بتلائے گا، بِأَمْرِهِمْ، ان کا یہ معاملہ،
یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ضرور ان کو بتلائے گا وقت آنے پر. آگے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، تو کر دیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. کیا کر دیا؟ آ گئے اسے کھوکھلے کنویں میں پھینک کر. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آ گئے اپنے ابا جان کے پاس عشاءً. کس وقت؟ ہاں، دن کے اجالے میں نہیں، کیونکہ چہرے پڑے جاتے ہیں. تو کس وقت آئے؟ رات کے اندھیرے میں آئے. یبکون، روتے ہوئے. کہتے ہیں کہ ہر رونے والا وہ بری نہیں ہوتا. کیا؟ ہاں، ہر رونے والا بری نہیں ہوتا. بہت بڑے چیف جسٹس گزرے ہیں، قاضی شریح، باقی تقریباً سارے صحابہ کے دور میں چیف جسٹس گزرے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی چیف جسٹس گزرے ہیں، اور ایسے چیف جسٹس گزرے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی عدالت میں بلایا تھا. تو ایک شخص کہتے ہیں وہ عدالت میں تھے، جج ہیں، اور ایک خاتون رو رہی، آنسو جاری ہیں، واویلا اس نے مچایا ہے. تو چیف جسٹس کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت جج صاحب یہ عورت ہے اور آپ اس کی طرح اس کے رونے کے اوپر آپ کو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے، پرواہ ہی نہیں وہ رو رہی. تو انہوں نے کہا عدالت آنسوؤں کو نہیں دیکھتی، عدالت حقیقت کو دیکھتی ہے. کیا؟ ہاں، اور ہر آنسو بہانے والا بری و ذمہ بھی نہیں ہوتا، کبھی مجرم بھی آنسو بہاتے ہیں. تو عدالت اگر صرف آنسوؤں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے لگ جائے تو پھر تو یہاں فیصلہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ برادران یوسف بھی کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے. لیکن مارا بھی تو انہی نے تھا، پیٹا بھی انہی نے تھا، کنویں میں بھی تو انہی نے مار پیٹ کے پھینکا تھا نا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو آج تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رونے والے ہی بلانے والے تھے، اور رونے والے ہی ان کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں. فرمایا قالوا، کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے باپ، انا ذهبنا، بے شک ہم گئے، نستبقو، ہم ریس لگا رہے تھے. نستبقو، ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے دوڑ میں. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے چھوڑا یوسف کو عِنْدَ مَتَاعِنَا، اپنے سامان کے پاس. یہ چھوٹے تھے تو ان کو کہا تو سامان کے پاس بیٹھ. ہم ریس لگاتے ہوئے دوڑ پڑے اور آگے چلے گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، خود ہی کہتے ہیں کہ آپ ہم پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ کہ یعقوب علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جی، تکلیف پہنچی اور اپنے گھر سے. میں یہ سنتا ہوں، کسی نے کہا نا کہ سورہ یوسف غمگین کے سامنے پڑھو تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو صرف محض تلاوت نہیں، سورۃ یوسف بیان کرو تو غم ہلکا ہوتا ہے کہ واقعی یار ایسے ہوا ہے تاریخ میں. بندے کو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں، ورنہ صرف تلاوت سے غم پھر ایسے ہی ہلکے ہوتے ہیں. قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور یسألونک عن المحیض اور رو رہا ہے. ہاں، عرب کے قاریوں کو کدھر سنا تھا اس نے؟ تو وہ تو جب قرآن کا معنی سمجھتے ہیں تو وہ تو وعید کی آیات سنتے ہیں تو روتے ہیں. جہنم کا تذکرہ آتا ہے، رو پڑتے ہیں. تو یہ ہمارے پاکستانی قاری نے تو ترجمہ تو اس نے پڑھا نہیں تھا اور نقل تو لگانی تھی ان کی، تو اس نے بس تلاوت شروع کی اور یسألونک عن المحیض پہ آگے جا رہا ہے، پھر رو رہا ہے، پھر پیچھے آ رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہے. کسی نے کہا اللہ کے بندے کدھر گاڑی پھنسا دی آپ نے.
تو صرف یوسف پڑھنے کی بات نہیں، جب تک اس کا کیا نہ ہو، یہ واقعہ مستحضر ہو، ہاں پھر بات ہے ترجمہ آتا ہو، تفسیر اس کو آتی ہو، تو واقعی سننے سے بندے کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ آگے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور نہیں ہے تو ہماری باتوں پہ تصدیق کرنے والا، اعتبار کرنے والا، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لے آئے اس عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کے قمیص پر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر، کیا؟ وَجَاءُوا، اور آ گیا، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کی قمیص پر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر۔ کیسے جھوٹا خون لگا کر؟ کوئی بکری شکری ذبح کی ہوگی، کوئی چیز ذبح کر کے تو خون سارا کیا کر دیا، قمیص پہ لت پت کر دیا۔ جی ابو جی آپ دیکھ لیں ساری قمیص خون سے بھری ہوئی ہے۔ اچھا، قمیص یوں اٹھا کر دیکھی، عجیب بیڑیا تھا، عجیب بیڑیا تھا کہ اندر سے میرے معصوم بیٹے کا وجود نکال گیا، اور پتہ نہیں بٹن اس کو کس نے کھول کے دیے ہوں گے، کتنے پیار سے اس نے نکالا ہے اس بیڑیے نے، پورے قمیص کے اوپر کوئی خراش تک، قمیص پھٹی ہوئی بھی نہیں ہے، اور بیٹا اندر سے بیڑیا پورا کھا گیا ہے۔ تو جاؤ اباہم عشاء یبکون، فرمایا جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، آگئے اس کی قمیص پر بدم کذب، یا لے آئے اس کی قمیص کو جھوٹے خون کے ساتھ لت پت کر کے۔ قالت، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، ایسی بات نہیں ہے، بل سولت، بیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، تمہارے نفسوں نے، امرن کوئی معاملہ، تمہارے نفسوں نے کوئی معاملہ تمہارے لیے کیا کیا ہے، مزین کیا ہے۔ فصبر جمیل، اے فامری صبر جمیل، تو میرا کام کیا ہے، صبر کرنا ہے، فصبر جمیل، بس صبر کرنا ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی مددگار ہے اس پر، تصفون جو تم بیان کرتے ہو۔ مستعان کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس سے مدد مانگی جاتی ہے، تو اب معنی کرو واللہ المستعان، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، علی ما تصفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارۃ، یہ تو ایک مقام ادھر کا ختم ہوا، ادھر کیا حال گزرا حضرت یوسف علیہ السلام پہ، ادھر کا حال سن لیجئے۔ فرمایا وجاءت سیارۃ، آ گیا قافلہ، فارسلوا واردہم، پس انہوں نے بھیجا واردہم، اپنا پانی لانے والا۔ وارد کہتے ہیں کس کو، قافلے والا جس کو پانی کے لیے بھیج دیں، کس کو، پانی لانے والا، ہاں جی، ہاں ساقی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، بھائی لانے والا جا کے لاد کر وہ ساقی نہیں ہے، وارد ہے۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، پس بھیج دیا انہوں نے واردہم، پانی لانے والے کو۔ آگے فَأَدْلَى دَلْوَهُ، پس اس نے ڈالا، پھینکا، دلوہ، اپنا ڈول، وہ بوکا جو ڈول جس کے اندر کیا نکالا جاتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، تو جیسے ہی نکالا یوسف علیہ السلام ڈول سے چمٹ گئے، باہر آیا، دیکھا فوراً چیخ کے کہنے لگا ہاں یا بشرا، یا بشرا کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ ہائے خوشخبری، خوشخبری، اور یا حرف ندا ہے، اور بشرا ان کے قافلے کا بڑا تھا، اس کا نام بشرا تھا، تو اس کو آواز دے کے کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام،
ٹھیک ہے نا، او بشرا ھذا غلام، یہ ہے لڑکا، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا یوسف علیہ السلام کو بِضَاعَةً، سامان تجارت سمجھ کے، کہ چلو بیچیں گے۔ اسرو کا معنی چھپانا، اور بضاعہ کس کو کہتے ہیں؟ پونجی کو۔ کس کو؟ پونجی، جمع، خرچ، پیسہ۔ تو سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا کہ چلو مفت میں ایسا لڑکا مل گیا ہے، بیچیں گے، پیسے ملیں گے۔ فرمایا واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جاننے والا ہے وہ کچھ جو ایک عمل کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ہلکی قیمت کے ساتھ۔ کئی جگہ آپ کو ملے گا کھوٹے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے معنی کیے ہیں۔ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ہلکی قیمت کے ساتھ۔ وہ کیا تھی ہلکی قیمت؟ دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہم۔ کس کے؟ چند گنے ہوئے درہم۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس کے اندر من الزاہدین، بے رغبت۔ ذرا میری طرف توجہ کرو، یہ جو آیت ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، یہ شَرَوْهُ کی ہو ضمیر کس طرف راجع ہے؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کون ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ شَرَوْهُ کی ضمیر یہ راجع ہے اس قافلے والوں کی طرف، یہ جس نے بوکا ڈالا تھا اور بچہ نکالا تھا۔ تو اب شَرَو کا معنی، شرا کا معنی ازداد میں سے ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے۔ تو اب معنی کرو جب قافلے والوں نے بچے کو اٹھایا تو انہوں نے بیچ ڈالا آگے جا کر مصر میں۔ ان قافلے والوں نے اٹھایا اور مصر میں جا کے سستے داموں بیچ ڈالا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، تھے اس میں بے رغبت، یعنی ان کو اس کے رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ بھائی بگوڑا غلام ہے، بیچ دیا ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے۔ ایک دوسری تفسیر کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، برادران یوسف مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ ہاں، اب کیا ہوگا کہ برادران یوسف اس پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے، بھائی پھینکا تو تھا نا، روزانہ کنارے آ کر چکر لگائے تھے کہ اندر ہی ہے یا کوئی لے کر گیا ہے کہ نہیں گیا ہے۔ تو آیا تو اندر نہیں ہے کنویں میں، جب کنویں میں نہیں ہے یوسف علیہ السلام تو انہوں نے دیکھا تو کس کے پاس ہے؟ قافلے والوں کے پاس ہے۔ تو جب قافلے والوں کے پاس دیکھا، اوہو یہ تو ہمارا غلام ہے۔ تو نے کہا جی ہمیں تو ادھر سے ملا ہے۔ کہ چلو جی ہمیں ویسے بھی نہیں چاہیے، اس طرح کر لو، یہ آپ ہی رکھ لو، بیچ لو، تم لے لو، بس ہم سے ویسے بھی بگوڑا ہے، بھاگتا رہتا ہے، لہٰذا آپ کیا کر لو۔ تو انہوں نے قافلے والوں پر بیچ ڈالا، اور شَرَوْهُ قافلے والوں نے اس کو ہلکی قیمت سے خرید لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے اس میں من الزاہدین، بے رغبتی کرنے والے، کوئی دلچسپی نہ رکھنے والے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ من مصر، بکتے بکتے کہاں پہنچ گئے؟ مصر پہنچ گئے۔ مصر میں بہت سارے لوگ انہیں خریدنا چاہا، خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے خرید لیا۔ اللہ کے پیغمبر تھے نا یوسف علیہ السلام، اور صرف پیغمبر ہی نہیں، پیغمبر زادے تھے، اور پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کے پوتے تھے، اور ایک پیغمبر کے پڑپوتے تھے۔
اتنے سلسلے میں نبوت کے چلتے آ رہے تھے اور حسن کی بھی انتہا، آگے خود بھی نبی بننا تھا۔ تو عزیز مصر کی نگاہ پڑتے ہی انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے۔ ہم بھی طالب علمی میں یہاں ایک قصہ سناتے کہ جی ایک بوڑھی ابھی آئی اور وہ بھی کھڑی تھی، اور ٹھیک ہے نا، کھوٹے سے چند روپے لے کر تو کہ میں یوسف کو کیا کر لوں؟ خرید لوں۔ تو کسی نے کہا تو کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ خرید تو نہیں سکتی، لیکن خریداروں میں میرا نام آ جائے۔ تو بوڑھیوں کو کیا پتہ تھا کہ یہ وہی یوسف ہیں کہ آگے انہوں نے جا کے نبی بننا ہے، کہ وہ خریداروں میں نام لکھوا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قصے کا ایک طرف تو ہم بیان کرتے، یہ طالب علمی میں ہم یاد کرتے تھے تو بچہ لوگ تقریر ہے سنا دو، ٹھیک ہے نا، تو ہم بھی اپنے وہ کہتے وہ برادر یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں نام آ جائے۔ او بھائی اگر اتنا عورت کو پتہ چل گیا کہ یہ اتنا عظیم آدمی ہے، پیغمبر ہے اور پیغمبر کا بیٹا ہے، تو وہ لوگ خریدنے کے بجائے کیا کرتے اس کو کہ بھائی یہ تو نبی کا بیٹا ہے، گھر پہنچا دیتے نا۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، پتہ نہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی قصہ آپ کو ضرور ملے گا ایسا کہ جو اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَشَرَوْهُ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، کہا اس نے جس نے خریدا اس کو مصر سے۔ یہ کون تھا خریدار؟ عزیز مصر۔ کون؟ ہاں، مصر کا وزیر خزانہ، حکومت مصر کا وزیر خزانہ تھا، یہ وزیر مملکت برائے خزانہ، یہ اس نے خرید لیا۔ اور اس کی اولاد نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ بیوی تھی، بس شادی تھی، اولاد نہیں تھی۔ تو یہ لے جا کر کہتا ہے قال الذی، کہا اس شخص نے جس نے خریدا یوسف کو من مصر، شہر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اچھا کر اس کا ٹھکانہ۔ کیا؟ اس کو رہنے کے لیے اچھی جگہ دے دو۔ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو کیا بنا لیں گے؟ بیٹا بنا لیں گے، قائم مقام ہو جائے گا، مفت میں مل گیا ہے۔ یا تو کوئی فائدہ دے گا اور کوئی بھی فائدہ نہ دے، یعنی نوکر نہ ہو، کام نہ بھی کرے، تو ہم کیا بنا لیں گے؟ اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تدبیر کی، یعنی مکنہ ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو، اسی طرح ہم نے کیا دیا؟ یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، فی الارض، ملک مصر میں۔ ارض سے مراد کون سی زمین ہے؟ مصر، مصر کی زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تو کہاں کنویں میں رہنا، کنویں سے نکلنا، پھر بکنا، اور کہاں جا کے ایک وزیر کے گھر میں رہنا، اللہ نے وہاں ٹھکانہ دے دیا، رہ رہا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، من تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت، خوابوں کی تعبیر۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ غالب ہے اپنے کام پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ کلمات بڑے پرتاثیر ہیں، پڑھا کریں۔ واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اپنے فیصلے پر، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ لوگ تو سازشیں کرتے ہیں، لوگ تو حسد کرتے ہیں، لوگ تو نظروں سے غائب کرتے ہیں، لوگ تو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب پہنچے یوسف علیہ السلام اشدہ، اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دیا ان کو
حکم نبوت و علم اور علم، ٹھیک ہے نا، کیا دی؟ یہاں حکمن سے مراد نبوت بعض نے لیا، یہاں فیصلہ ہے، کیا ہے؟ یا حکمن سے مراد دانائی ہے اور نبوت بھی مراد لی گئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا جب پہنچے جوانی کو آتیناہ حکما، ہم نے دیا ان کو حکمہ، حکمت و علما اور علم، وکذالک، آگے، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ عقل مندی کا بھی معنی کیا گیا اس میں، حکمہ ہم نے ان کو کیا دی؟ عقل مندی، دانائی اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یوسف علیہ السلام جوان ہیں، پل رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام تاریخ میں زلیخا یا زلیخا، ٹھیک ہے نا، وہ زلیخا جو تھی اس کی نیت خراب ہو گئی، اور وہ بجائے کہ جس طرح خاوند نے کہا ہم بیٹا بنا لیں، وہ بیٹا بنانے کے بجائے اس کے ارادے اور اس کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ یوسف علیہ السلام پہ ڈوریں ڈالنے لگی اور آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ لیکن نبی پیدائشی طور پر کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی عصمت میں ہوتا ہے ہر وقت۔ اس کے ہاتھ یوسف علیہ السلام نہیں آتے تھے، تو ایک دن اس نے ایسا کیا کہ سارے دروازے بند کرتی آ رہی ہے، محل میں سارے کمرے، دروازے، کھڑکیاں بند کر دی، اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی کھلے لفظوں میں دعوت دی، ہے تلک، یعنی ادھر آ میری حاجت پوری کر۔ قربان یوسف کی معصومیت پر اور پاک دامنی پر کہ جوان تھے اور ان کی مالکہ عاشق بن کر دعوت دے رہی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی بات نہ مانی تو میری جگہ کنویں سے تو یہاں آیا ہوں، یہاں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ ایک دم کہنے لگے معاذ اللہ، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک عنوان ہے میری تقریر کا کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ جب بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز ترک کرتا ہے، اللہ اسے اس کی جنس سے اس سے زیادہ بہتر عطا کر دیتا ہے۔ تو یہاں جس گھر میں غلام بن کے رہ رہے ہیں، جب اللہ کی رضا کی خاطر اور پاک دامنی کے لیے آپ نے اسے ٹھکرا دیا، معاذ اللہ کہہ کر نکلے، جیل کی سلاخوں میں گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو یہ تکلیف تو آئی، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ان کو ٹھکرایا۔ رب نے فرمایا جس چیز کو آپ نے ٹھکرایا پہلے آپ اس میں غلام تھے، اب اسی جگہ آپ مالک بن کے آئیں گے، بادشاہ بن کے آئیں گے۔ تو بندہ برائی کو ٹھکرائے صحیح، اللہ اس کو ایک لذت اور بدلہ ضرور دیتے ہیں، اور حلال کا، حرام کی لذت یہ عارضی ہے، پھر اس کے بعد غم ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ذرا سنیے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي
اور پھسلانا چاہا اس کو، التی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا کہ وہ یوسف اس کے گھر میں تھے، عن نفسی ہی یوسف علیہ السلام کے نفس سے، وغلقت الابواب اور بند کر دیے دروازے، وقالت اور کہنے لگی، حیت لک اے حلم الیہ میری طرف آ جا، قال معاذ اللہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہو ربی بے شک وہ اللہ میرا رب ہے، احسن مثوایا اس نے اچھا کیا میرا ٹھکانہ، انہو لا یفلح الظالمون بے شک کامیاب نہیں ہوتے ظالم، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور البتہ تحقیق ہمت بھی عورت نے قصد کر لیا یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا اور قصد کر لیتے یوسف علیہ السلام اس کا، لولا الرعا برہان ربه اگر نہ دیکھتے وہ اپنے رب کی دلیل، کذالک اسی طرح لنصرف عنہ السوء تاکہ پھیر دے ہم یوسف علیہ السلام سے برائی گناہ کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہو من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے مخلصین بندوں میں سے تھے۔ آیت سمجھو میرا دوست، فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہو ربی بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا۔ تو مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے انہو ربی سے مراد عزیز مصر ہے، اور رب بمانے آقا مالک، کیونکہ انہوں نے خریدا تھا نا، غلام تھے، کہ یعنی وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خریدا اور اچھا ٹھکانہ دیا۔ جس دن خریدا تو اس دن کیا لفظ کہا تھا بیوی سے؟ اکرمی مثواہ، اچھا ٹھکانہ دو، اچھی جگہ دو۔ تو جس نے مجھے خریدا اور اچھا ٹھکانہ دیا میں اسی کے گھر میں اس کی حرم پہ ہاتھ ڈال دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا معنی کہ انہو ربی کہ بے شک اللہ میرا رب ہے، یعنی معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ میرا رب ہے، انہو ربی احسن مثوایا اس میرے رب نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا، لا انہو لا یفلح الظالمون ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یہ آیت مشکل ہے، اس اعتبار سے مشکل نہیں بھی ہے، اگر بے غبار معنی کر لیجئے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ صرف توجہ کریں۔ فرمایا لقد ہمت بھی تحقیق ارادہ کر لیا، مؤنث کا صیغہ ہے، اس عورت نے بھی یوسف علیہ السلام کا، کس کا؟ پکا اس نے ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا اور کر لیتے یوسف علیہ السلام بھی بہا اس کا ارادہ، لولا الرعا برہان ربہ اگر وہ رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ اب آیت کا معنی میری طرف، عورت نے تو ارادہ کیا اور عمل کی طرف بڑھی بھی، لیکن یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ رب کی دلیل کیا چیز ہے؟ وہ عصمت ہے جو اللہ نے ان کے اندر ڈالی تھی کہ نبی معصوم ہوتا ہے، یہ دلیل ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ آج تک آپ کہتے نہیں آ رہے کہ انبیاء کیا ہیں؟ تو یہ معصومیت، یہ رب کی دلیل اس کے اندر نہ ہوتی، معصومیت اللہ نے نہ رکھی ہوتی تو وہ کیا ہوتے؟ ارادہ کر لیتے، لیکن اللہ کی رکھی ہوئی معصومیت کی وجہ سے وہ کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ ایک معنی، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ تحقیق ارادہ کر لیا اس عورت نے بھی یوسف علیہ السلام کا، یعنی ان سے برائی کا ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِدَفْعِهَا اور یوسف نے اس کو پیچھے دفع کرنے کا ارادہ کر لیا، برائی کا نہیں، اس کو
دفع کرنے کا، ہاں اس کے شر کو دفع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اچھا تو آگے لولا ان رأى برہان ربی، یہ الگ کلام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الگ کلام ہے، اور اس کا یہ معنی ہے کہ اگر وہ رب کی دلیل نہ دیکھتے تو لما دفعہا، وہ دفع نہ کر سکتے اس کے شر کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ رب کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ اس عورت کے شر کو دفع نہ کر سکتے۔ تو آیت کا معنی یوں ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، تحقیق ارادہ کر لیا تھا اس عورت نے برائی کا، وَهَمَّ بِدَفْعِهَا، اور ہم ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام نے، بِهَا اے لِدَفْعِ شَرِّهَا، اس کے شر کو دفع کرنے کا، لولا رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ، اگر نہ دیکھتے وہ رب کی دلیل کو تو لما دفعہا، اس کے شر کو وہ دفع نہ کر سکتے۔ کذالک، اسی طرح، لیکن اتنی تفصیل کرنے کی، محذوفات نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، جو پہلا معنی میں نے کیا تھا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں آگے، کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ السوء، تاکہ ہم پھیر دیں ان سے برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ کس بندوں میں سے؟ یعنی عبادت کو ہمارے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑ پڑے، آگے بڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور زلیخا نے پھاڑ دیا ان کے قمیص کو، من دبر، پیچھے کی جانب سے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے سیدہا، اپنے آقا کو، یعنی اس کے خاوند کو، لَدَى الْبَابِ، کہاں؟ دروازے پہ۔ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، یہ پیچھے سے چھینا جپٹی کرتی جا رہی، پیچھے جانب سے کرتا بھی پھٹ گیا، اور جب دروازے پہ پہنچتے ہیں تو آگے عزیز مصر بھی کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ لیا۔ آگے آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس آیت میں پیغمبر کی معصومیت کے 8 نکات ہیں۔ کتنے نکات ذکر کیے ہیں اشارے؟ یہ پیچھے پوری آپ پڑھیں گے۔ پہلا نکتہ معاذ اللہ، یہ دلیل ہے کہ معصومیت کی۔ دوسرا نکتہ ہے لا یفلح الظالمون، خود پیغمبر کہتے ہیں ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسرا نکتہ ذکر کیا لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھیر دیں یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی، رب نے پھیری ہے۔ چوتھا نکتہ ہے انہ من عبادنا المخلصین، برائی کا قصد ارادہ کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا، اللہ فرماتے ہیں انہ من عبادنا المخلصین، یہ بھی ان کی معصومیت کی دلیل ہے۔ اور پانچواں نکتہ ہے وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ فَاسْتَعْصَمَا، وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ، تحقیق اس عورت نے پھسلانے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو، لیکن فَاسْتَعْصَمَا، قرآن کہتا ہے وہ کیا رہے؟ معصوم رہے، بچے رہے، وہ نہیں پڑے۔ اور چھٹا نکتہ ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر اس حد تک معصومیت میں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہنے لگے اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ اللہ اگر تو نہیں پھیرے گا مجھ سے ان کی تدبیریں تو میں مائل ہو جاؤں گا۔ اور آٹھواں اکم من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے اللہ ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے۔ اور آٹھواں نکتہ ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، یہ سارے نکات بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی کا بالکل بھی ارادہ نہیں کیا تھا۔ آگے جی وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور بڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور پھاڑا اس عورت نے ان کی قمیص کو، مِن دُبُرٍ، پیچھے کی جانب سے، وَأَلْفَيَا، اور پایا دونوں نے سیدہا، اس کے خاوند کو، لَدَى الْبَابِ، دروازے کے پاس۔
قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، دروازے پہ خاون کو دیکھا تو ایک دم ہی بدل گئی۔ جائز اور ناجائز محبت کا کوئی فرق سمجھ میں آیا نا؟ جب جگہ مشکل آئی تو کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ ایک دم کہتی ما جزاء، کیا سزا ہے، من اراد باہلک سوءا، اس شخص کا جو تیرے اہل کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ دروازے کس نے بند کیے؟ دعوت کس نے دی؟ کپڑوں پہ ہاتھ ڈال کے پھاڑ دیے پیچھے سے دوڑتی، اور ایک دم ہی سارا ملبہ کس پہ پھینک دیا؟ ناجائز محبتوں کے نتائج یہ ہوتے ہیں، ایک دم سارا ملبہ یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا، اور پھر خود جج بھی بن گئی ہے۔ پہلے جرم، پھر جج بھی بن گئی، قاضی بن کے فیصلہ بھی کرتی ہے۔ وہ کیا؟ الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ ابھی عزیز مصر چپ کھڑا ہے اور یہ کیا کر رہی ہے؟ فیصلہ سنا رہی ہے۔ الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ اس کی بات ختم ہوئی، یوسف علیہ السلام بول پڑے، قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی میرے نفس سے، وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے، من اہلہا، اس عورت کے خاندان سے، کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہو اس یوسف کی قمیص قد پھٹی ہوئی، من قبل، آگے کی جانب سے، فصدقت، پس تو عورت سچ کہتی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ یوسف جھوٹ بولنے والوں میں ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اگر ہے اس کی قمیص قد پھٹی ہوئی، پھاڑی گئی، من دبر، پیچھے کی جانب سے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پس جب دیکھا اس کی قمیص کو، قد پھٹی ہوئی ہے، پھاڑی گئی ہے، من دبر، پیچھے کی جانب سے، قالا، تو عزیز مصر کہنے لگا، انہو من کیدکن، بے شک یہ تمہاری ہی چال ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری تدبیر بہت بڑی ہے، بہت بڑی سازشی ہو۔ آیت کا ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ اتنی وضاحت۔ یہ کون تھا؟ شاہدہ شاہد من اہلہا۔ مفسرین کرام کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ گواہی دینے والا ایک پنگوڑے میں پڑا دودھ پیتا بچہ تھا۔ کیا تھا؟ دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کی گواہی میں بول پڑا، جو کبھی نہیں بولتا دودھ پیتا بچہ، کہ بھائی کیوں جگڑتے ہو، قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے، آگے کی جانب سے کہ پیچھے کی جانب سے؟ اگر آگے کی جانب سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، کیوں ہو سکتا ہے یہ بڑھتے ہوں اور وہ پیچھے دھکیلتی ہوں ان کو، لیکن قمیص اگر پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے پھر عورت جھوٹی ہے، یوسف سچے، کیوں یہ بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے سے ان کو ہاتھ ڈال رہی ہو؟ تو یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ بھی قرار دیا جاتا ہے، ان کی پاک دامنی کا۔ اور آپ نے ایک روایت میں ذکر بھی آتا ہے کہ بھائی گود کے اندر جن بچوں نے کلام کیا تھا، ایک یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ایک وہ واقعہ جریج آتا ہے وہ ہے، اور ایک بچے یہ ہیں، 3 بچوں نے کلام کیا۔ اس ایک روایت میں 4 تک بھی لے کے جا چکے ہیں۔ علامہ خان بادشاہ صاحب قطر والے، انہوں نے 1 2 3 نہیں، انہوں نے سب کے اوپر پانی پھیرا، پوری کتاب لکھی، انہوں نے کہا گود کے اندر صرف اور صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ کتاب کا نام ہے تحفۃ الکرام بمن تکرم فی المہد بالکلام وہو عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان روایات کے اندر اضطراب ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال ہم چونکہ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ اتنے بچوں نے کلام کیا، محدثین اس کو ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لڑکا، یہ جس نے گواہی دی، قرآن نے بچے کا لفظ نہیں ذکر کیا، شاہدہ شاہد من اہلہا۔ لڑکا کہاں آ گیا؟ لڑکا نہیں، یہ جوان ذو لحیۃ، داڑھی والا تھا۔
کس والا تھا؟ اچھا بھلا داڑھی والا تھا، اور تھا بھی زلیخا کے خاندان سے، من اہلہا، اور ان کے خاندان میں سے تھا، جرگوئی آدمی تھا۔ اس نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں، قمیص چیک کرو۔ آپ کہیں گے گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع دیکھتا ہے، بھائی گواہ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن گواہ وہ بھی ہوتا ہے جو قرائن دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ قرائن اور علامات دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی لگڑنے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جرگہ بیٹھا ہے، بھائی کیا کر لو، قمیص دیکھ لو۔ جب قمیص دیکھی گئی تو قمیص تو یوسف علیہ السلام کی پیچھے کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی، تو یوسف علیہ السلام یوں کیا ہو گئے؟ بری ہو گئے۔ آگے تو پھر خاوند کیا کہنے لگا عزیز مصر بیوی کو؟ کہتا ہے اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، بے شک یہ تمہاری سازش ہے، تدبیر ہے، تمہاری تدبیر بہت بڑی ہے۔ یوسف اور یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کیا کہنے لگے؟ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف بس منہ پھیر لے ان سے۔ کیا کہا؟ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ ڈرپوک تھا۔ اچھا عزیز مصر، اور کچھ بھی نہیں کہا، یوسف تو ان سے کیا کر لے؟ منہ پھیر لے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور بیوی سے کہتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کر جا۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور بخشش طلب کر اپنے گناہوں کی۔ ہاں اِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے، تیری غلطی ہے، بس تو توبہ استغفار کر۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا تو اس بات سے منہ پھیر لے، بس اس کا ذکر مزید نہ کر۔ باقی تفصیل کل انشاءاللہ۔